صحابہ کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے، اور انجام نکلتا ہے وسیم رضوی کی شکل و صورت میں۔ آخری منزل پھر وہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے، پھر اللہ کی غیرت کو بھی تو یہ گوارا نہیں ہے نا، یہ جنت کا حقدار بن جائے، اسے جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ برادران محترم، محب گرامی وقار حضرت مولانا سید فدا حسین صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پہ آج اسٹیج بھی آپ کو ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اور پبلک بھی کافی تعداد میں اس سرزمین کے اوپر اکٹھا ہوئی۔ میری نگاہ بہت سے سماجی اور سیاسی بہت سے افسران کے چہروں کے اوپر پڑ رہی ہے، اور یہ علماء کرام، ان کو تقریر سنانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، مجھ سے بہتر بولنے والے یہ ہیں، مجھ سے زیادہ علم میں یہ ہیں، یہ اگر کوئی بات سن لیتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے، اور ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ان کے سامنے بولنے سے ہماری بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اپنا درد دل رکھنا ہے، تقریر تو پھر کبھی ہوگی، چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سید صاحب قبلہ نے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دھڑکنے والا دل اور اس دل کے اندر سوز بھی دیا ہے اور درد بھی دیا ہے۔ یہ درد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک درد وہ ہوتا ہے جس کا علاج ہاسپٹل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ درد اگر ہو جائے تو دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک درد وہ ہے جس کے بارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ ایک وہ درد ہے جو امت کا درد ہے، جو ملت کا درد ہے، جو عشق رسول کا درد ہے، جو شریعت اسلامیہ کا درد ہے۔ یہ درد جتنا زیادہ ہوتا ہے قوم کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ حضرات کا اگر تھوڑی سی بیداری آئی ہے تو چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ یہاں علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہے، کیونکہ ایک تو مجھے بہت ہی مختصر سا وقت ملا ہے، اب اس میں اگر میں تعارف کروانے میں لگ جاؤں گا تو کافی ٹائم اسی میں گزر جائے گا۔ بہرحال وہ محب گرامی وقار حضرت مولانا حافظ محمود صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب حضرات کا تعارف کروائیں۔ بہرحال بڑے باصلاحیت علماء کرام یہاں پہ میرے دائیں بائیں حافظ سکندر جا صاحب جیسے باصلاحیت علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ اب چند باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ آج یہ ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، سید صاحب نے یہ نام دیا اصلاح معاشرہ۔ اب مجھے آپ کے سامنے اتنی بات رکھنی ہے، معاشرہ کیا ہے اور حالات معاشرہ کیا ہیں اور اصلاح معاشرہ کتنی ضروری ہے، اور یہ جو انہوں نے دارالعلوم فیضان اہل بیت قائم کیا ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، بس یہی چند باتیں میں آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ بنتا کیسے ہے، تو فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی بنتی ہے، یعنی ایک ہے فرد اور ایک ہے سوسائٹی، ایک ہے تنہا بندہ اور ایک ہے سارا معاشرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب چند افراد مل جاتے ہیں پھر سوسائٹی اور سماج اسے کہا جاتا ہے، اسے معاشرہ
معاشرہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اور دوسرے الفاظ کے اندر مجموعی طور پہ اس امت اور ملت کے اندر، ہمارے اور آپ کے اندر، کہیں آپ ذرا دورہ تو کریں، آپ محلے کا دورہ بھی کریں، شہر کا بھی کریں، علاقے کا بھی کریں اور لوگوں کے ساتھ ملیں، تو یہاں کئی طرح کی خرابی ہیں۔ کچھ وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ خرابیاں ہیں جن کا تعلق پورے سماج کے ساتھ ہے۔ اب افراد کے ساتھ جو خرابیاں ہیں تو افراد کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جو مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، پھر اجتماعی طور پہ ہمیں بھی ان سب کے خلاف میدان عمل کے اندر آنا ہے، اور جب ہم میدان عمل کے اندر آئیں گے خدا کی رحمت ہمارا ساتھ دیتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں سمجھتا ہوں آج کل شارٹ کٹ دور ہے، کیونکہ کرکٹ میچ بھی ہوتا تھا، پہلے ٹیسٹ میچ، اس کے بعد ون ڈے، اور آج کل T20۔ یہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ ہے، پہلے کھانا تیار کیا جاتا تھا، آگ وہ چولہا پھونک پھونک کے حالت خراب ہو جاتی تھی، آج کل گیس اور اس کے بعد الیکٹرانک سسٹم بھی آ گیا ہے، تو آج کل دنیا بڑی فاسٹ ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے دین کے تعلق سے بھی لوگوں کا مزاج بدلتا جا رہا ہے۔ آج کل وہ مقرر لوگوں کو پسند ہے جو 2 منٹ کے اندر جنت کے اندر پہنچا دے۔ آج کل وہ مقرر پسند کیا جاتا ہے جو صرف فضائل کی باتیں سنائے، اور جو صحیح طور پہ سرجری کر کے اور جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج بتائے، وہ اس طرح کی تقریریں لوگ کہیں گے نہیں جناب والا یہ انہوں نے کون سا موضوع شروع کر لیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اگر لڈو کھلا دیا جائے تو اور زیادہ بیمار ہوگا۔ بیمار کا علاج تبھی ہوگا جب اسے کڑوی دوا دی جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ کڑوی دوا کا کھانا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن اصلاح اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اب چند ایک کڑوی باتیں میں آپ کو میٹھے انداز میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں اگر کوئی آدمی یہ سمجھے، اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب کوئی خطیب خطابت کرنے کے لیے وہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، مائک کے اوپر، اسٹیج کے اوپر آتا ہے، اس کا نشانہ فرد واحد نہیں ہوتا ہے، کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے خلاف اس کی تقریر نہیں ہوتی ہے، اس کی تقریر مجموعی طور پہ سب کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اس کی بات اپنی طرح کھینچ لیتا ہے تو یہ اس آدمی کی ناانصافی ہوتی ہے پوری مقررین قوم کے ساتھ۔ اب چند باتیں میں آپ حضرات ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے گزارش کروں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مجموعی طور پہ یہ امت وہ ہے، ذرا پہلے آپ اپنی حیثیت تو دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا وقار اور کیا شان عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، او مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اور نبی کے پیچھے چلنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ شان عطا فرمائی۔ جناب آدم کی امت، حضرت نوح کی امت، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی امت، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کی امت، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی امت تمہاری طرح نہیں، تمہیں اللہ نے فضیلت و عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کہتا ہے تم کنتم خیرہ، تم سب سے بہتر ہو۔ کتنے بہتر ہو؟ حدیث شریف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، اتنی شان والے، اتنی عظمت والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی کتاب کے اندر دیکھا، جب انہیں غصہ آتا تھا ان کی ٹوپی جل جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جلال آتا تھا ان کے بال کپڑوں سے باہر آ جاتے تھے۔ معراج کی شب ہے، آقا کریم علیہ السلام معراج شریف کے اندر تشریف لائے، اور در منصور کے اندر پوری تفصیل اور پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ امام سیوطی نے اسے ذکر کیا ہے کہ، اور یہ صحیح بخاری کے اندر بھی غالباً یہ روایت موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی پاک تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخصیت پہ نظر پڑی، بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، بڑے سخت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ جی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ رب قدوس سے کر رہے ہیں۔ کہا اتنی شدت اور سختی اور غلظت کے ساتھ؟ کہا ہاں ان کے مزاج کے اندر سختی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سختی کا بھی لحاظ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس شان کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ میرے پیارو، یہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کرنے لگے، مولا
تو نے مجھے نبی بنایا، تیرا شکر، رسول بنایا، تیرا شکر کلیم بنایا، مولا تیرا شکر ہے۔ لیکن میرے پاک پروردگار عالم، میں نے لوح محفوظ کے اوپر ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے، وہ ایسی امت ہوگی کہ پہلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ متعین کی تھی، اس کے علاوہ نماز نہیں ہو سکتی تھی، اور اس امت کے لیے ساری زمین کو اللہ نماز، اللہ مسجد بنا دے گا۔ مولا وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ امت میں تجھے نہیں عطا کروں گا۔ مولا کس کو عطا کرے گا؟ کہ وہ میں اپنے نبی آخر الزمان، اپنے حبیب محمد عربی کو عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات عرض کی، مولا کریم میں نے امت کے بارے میں پڑھا ہے وہ قربانی کا گوشت خود کھائے گی، کیونکہ پہلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا، وہ قربانی کرتے تھے پہاڑ کی چوٹی پہ، اور وہاں سے سفید رنگ کی آگ آتی تھی، پھر وہ قربانی لے کے چلی جاتی تھی جس کی قبول ہوتی تھی، اور مردود ہوتی تھی تو آگ نہیں آتی تھی۔ مولا ایک امت ایسی ہوگی وہ قربانی کا سارا گوشت بھی خود کھا جائے گی، اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ جانور کو محشر کے میدان میں، وہاں اس کو محشر کے میدان میں جو پل صراط کے اوپر سواری بنا کر کے بھیج دے گا، وہ شان والی امت مولا مجھے عطا فرما۔ رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ امت تجھے نہیں اپنے حبیب کو عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث طویل ہے، میں یہیں پہ بریک لے کر کے آگے عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تو نے مجھے نبی بنایا، تیرا شکر ہے، رسول بنایا، تیرا شکر ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا، تیرا شکر ہے، مولا کلیم بنایا، تیرا شکر ہے، لیکن میری منشا، میری مرضی، میری خواہش، میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے بھی نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے، نبی آخر الزمان کا امتی بنا دے۔ میرے پیارو یہ روایت سنانے کا واحد مقصد یہ ہے، ذرا میں اپنی جگہ، ہمارے علماء کرام تو ہیں ہی ہیں، آپ بھی اپنی جگہ، ہم ذرا یہ جانیں، ہم ذرا یہ پہچانیں، ہم ذرا اس پہ غور کریں، ہم ذرا اس پہ فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شان، یہ عظمت اس امت کو عطا فرمائی کہ اولو العزم پیغمبر بھی یہ خواہش کرے کہ یا اللہ ہمیں نبی کا امتی بنا۔ وہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگلی بات میرے پیارو، آپ ذرا غور کریں کہ انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر میں کچھ باتیں برداشت کی جا سکتی ہیں اور کچھ باتیں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو شان اور عظمت عطا فرمائے اور وہ کام ایسا کرے جو اس کی شخصیت کے ساتھ میل نہ کھاتا ہو، مثال کے طور پہ ہمارا ایک بچہ پڑھے، اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک ہو جائے، ڈپٹی کمشنر بن جائے، اور مولانا قاسم صاحب کے 100 روپے وہ چوری کر لے، ایمانداری سے بتائیے کہ یہ عمل اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا۔ اسی طریقے سے بڑی مثالیں دیتا ہوں، لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ ایک افسر کے تعلق سے انہوں نے بات کی، ہمارا کوئی آدمی جامعہ ازہر سے فارغ ہو کر کے آ جائے، عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، مفتی بھی ہو، محقق بھی ہو، بہترین عالم دین ہو، اور اس کے بعد وہ بازار کے اندر کھڑا ہو کر کے کسی کو ماں اور بہن کی گالی دے دے، کیا یہ عالم کی شان کے لائق ہے؟ نہیں لائق ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب دینی طور پہ، دنیاوی طور پہ کسی کو عزت کا تاج عطا فرما دے، وقار عطا فرما دے، تو پھر اسے اپنی حیثیت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ او میرے پیارے ابے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ وہ ہیں، ہماری وہ شان اور عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ رب قدوس نے خیر الامت، خیر امت ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں وہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ پیغمبر بھی خواہش کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں اس امت کے اندر پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ شان عطا فرمائی۔ اب اس امت کا مجموعی طور پہ کیا حالت ہے اور انفرادی طور پہ؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کئی ایک بچے آپ دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ بچے ہمارے پاس ان کی شکایت آتی ہے کہ حضور والا آپ دعا کر دیجئے، کیا ہو گیا، یہ بچہ پڑھا لکھا بھی ہے، یہ کالج کے اندر گیا تھا، یونیورسٹی کے اندر گیا تھا، اور اس کے علاوہ فلاں جگہ کیا تھا، ہاں جی پھر کیا ہوا ہے جی، وہاں جا کر کے اس نے پکی کھانا شروع کر لی۔ میں نے کہا واہ یار، پہلے ہماری بھینسیں کھاتی تھیں، اب ہمارے بچوں نے یہ کام شروع کر لیا۔ اور اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں جناب والا، یہ چٹا کھاتے ہیں، یہ بکی کھاتے ہیں، اور یہ منشیات کے عادی ہوتے ہیں، یہ انجیکشن لگا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے نوٹس کے اندر یہ باتیں بھی آئی ہیں، ہمارے معاشرے و سماج کی کچھ کالج کے اندر پڑھنے والی بچیاں، ہائر سیکنڈری کے اندر پڑھنے والی بچیاں اس طرح کی ہیں جو انجیکشن لیتی ہیں۔ اب اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرنا،
اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو پھر ہم سب کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، اجتماعی اور مجموعی طور پہ ہم لوگ کس تباہی کے دانے کے اوپر آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح کی بہت سی یعنی ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، وہ طوفان ہے منشیات کا۔ یعنی پہلے تو صرف ایک شراب تھی، اب شراب کے ساتھ ساتھ ایسی مہلک نشے آ گئے ہیں جو ملت کو تباہ کرنے والے، امت کو تباہ کرنے والے، نئے پود کو تباہ کرنے والے، آنے والی جنریشن کو تباہ کرنے والے، آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرنے والی۔ یہ ایک نشہ اتنا بڑا طوفان ہے ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ فاروق مصباحی کی تقریر سے انقلاب آ جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ جمعہ پڑھ لینے سے انقلاب آ جائے گا، بالکل غلط ہے۔ کوئی سمجھے کانفرنس کرنے سے انقلاب آ جائے گا، بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، ادنا کو بھی، اعلیٰ کو بھی، کسان کو بھی، مزدور کو بھی، سیاسی کو بھی، سماجی کو بھی، افسر کو بھی، طالب علم کو بھی، ہر ایک کو میدان میں آنا پڑے گا، ہر ایک کو احساس کرنا پڑے گا۔ جب اجتماعی طور پہ سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمارے سماج کو محفوظ و معمول فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو نشہ ہے جس کے ذریعے انسان کو نشہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر انسان نہ اس سے تمیز رہتی ہے میری ماں کون ہے، باپ کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اور معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس گھر کے اندر نشہ ہے وہ گھر تباہ ہے، جس محلے کے اندر نشہ ہے وہ محلہ تباہ ہے، جس سماج کے اندر نشہ ہے وہ سماج تباہ ہے، جس علاقے کے اندر نشہ ہے وہ علاقہ تباہ ہے۔ اگر علاقے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک بات میں اور بھی اکثر کہا کرتا ہوں، آج ہماری یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ٹین ایج کے بچے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے اندر یہ ساری کی ساری بدعات و خرافات آ رہی ہیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، آج ہمارے گھروں کا حضرت ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے۔ گھروں کا ماحول خراب کیا ہے کہ آج ہم دوسروں کو قائل کرنا چاہتے ہیں، مائل کرنا نہیں چاہتے۔ بے شک۔ ایک ہے قائل کرنا اور ایک ہے مائل کرنا۔ قائل گفتار کے ذریعے ہوتا ہے، مائل کردار کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے اتنی بڑی لمبی تقریریں نہیں کی تھی۔ صحابہ نے اتنی بڑی لمبی تقریریں، آپ پڑھیں صحابہ کے خطبے موجود ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، اتنی لمبی تقریریں نہیں کی تھیں۔ کیسی تقریریں کی تھیں؟ انقلاب کیسے آیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ایک شہر کے اندر گئے تو شہر کے بڑے بڑے لوگ آگے، سارے سیاسی سماجی جتنے بھی اس زمانے کے تھے وہ آئے اور کہنے لگے حضور والا ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری صرف ایک شرط ہے۔ جی کیا شرط ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ آپ ساری فوج کو اس دروازے سے اندر لے جائیں گے، دوسرے دروازے سے آپ کی فوج باہر نکلے گی، اس کے بعد چابیاں آپ کے حوالے، آپ کی ہم حکومت تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ آپ نے ساری فوج کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے بلا وجہ انہوں نے دعوت نہیں دی ہے ہمیں شہر سے گزرنے کی، آگے چال بھی ہوگی اور جال بھی ہوگا، چال سے بھی بچنا ہے اور جال سے بھی بچنا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اب نور اللہ تعالیٰ کے صحابی رسول کے پاس تو تھا ہی، وہ چال بھی پہچان گئے، وہ جال بھی پہچان گئے، اور انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ سارے فوجی ہیں، یہ محدث ان میں نہیں ہیں، مفسر ان میں نہیں ہیں، یہ مفتی نہیں ہیں ان میں، یہ قاضی القضات ان میں نہیں ہیں، یہ فوجی ہیں لڑنے والے، یہ قرون اولیٰ کے فوجی ہیں، حضرت خالد بن ولید کی فوج میں ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ پاک کے اندر ہیں۔ اب سارے کے سارے فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا آگے چال جال کو پہچان کر کے جو میں کہوں گا وہ آپ کو ماننا ہے۔ کہا حضور والا آپ حکم فرمائے، کہاں آپ کی بات نہیں مانی۔ اب جو ہی شہر کے اندر داخلہ لینا انہوں نے چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ شہر کے جو مین سڑک جا رہی تھی اس کے ایک طرف بھی دوسری طرف بھی دونوں طرف نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو انہوں نے کافروں نے کھڑا کیا تھا، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کے بعد کہا تھا کہ آپ جہاں سے گزر جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید وہیں سے رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا چال اور جال ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، یاد
رکھو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی اگر فتح و نصرت عطا فرماتا ہے تو تلوار کے زور پہ نہیں دے دیتا ہے بلکہ تقوی و طہارت کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. نعرہ رسالت. اب یہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا امتحان ہے. فوجیوں تمہارا امتحان ہے. اب یہاں سے چلنا ہے. کہا حضور چلنا کیسے ہے؟ کہا تمہیں تاکہ پتہ ہی نہ ہو کہ شہر کے اندر کچھ ہے بھی ہے یا نہیں ہے. سب کو نگاہیں نیچی رکھنی ہے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. کافر کی بیٹی ہو اس کا بھی ادب ہے. مشرک کی بیٹی ہو اس کا بھی ادب ہے. دشمن کی بیٹی ہو اس کا بھی ادب ہے. کسی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے اور ہمیں اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر کے اس دروازے سے اندر داخل ہونا ہے, دوسرے دروازے سے باہر چلا جانا ہے. اب یہ سارے کے سارے فوجی جب چلنے لگے, تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے سارے فوجی جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں تھے شہر کے ایک گیٹ سے داخل ہو گئے, دوسرے سے باہر نکل گئے. ایک فوجی نے نگاہ اٹھا کر کے خوبصورت لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. کوئی تقریر نہیں, کوئی کانفرنس نہیں, کوئی خرچہ نہیں. صرف جب وہ وہاں سے آئے اور آنے کے بعد پھر انہوں نے فوراً کہا کہ حضور والا چابیاں یہ ہیں, حکومت کی آپ ہی تسلیم ہے, اب ایک کام اور بھی کرنا ہے. کہا وہ کیا کام؟ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ بھی ہونا چاہتے ہیں کہ جس نبی کی امت کی فوج کا یہ عالم ہے, پھر وہاں کے مفتی و محقق اور وہاں کے شیخ الحدیث اور وہاں کے مذہبی پیشوا کا یہ عالم ہے, تو جو امت ایسی ہے ان کے نبی کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہم بھی اپنے بچوں کو تلقین تو ضرور کرنا چاہتے ہیں, ان کے سامنے تقریر بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کا سمجھانا بھی چاہتے ہیں, لیکن حالت یہ ہے فجر کی اذان ہو جاتی ہے, نہ بوڑھے کی نیند کھلتی ہے, نہ بوڑھیا کی نیند کھلتی ہے, نہ باپ کی نیند کھلتی ہے, نہ باپ کی نیند کھلتی ہے. یاد رکھیے ہم وہاں سوئے سوئے کہتے ہیں بیٹا تو مسجد کے اندر کیوں نہیں جاتا ہے, تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے, تو سدھرتا کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹا چاہے منہ سے وہ بولے یا نہ بولے, وہ اپنے کردار سے یہ جواب دے گا کہ باپ ابا جان جب تک تم نہیں سدھرو گے تو میرے سدھرنے کا بھی کوئی چانس نہیں. اس وجہ سے میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, ذرا بڑے بھی دیکھیں نا ہمارے گھر کے اندر گفتگو کس طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا حضرت ایک دکھتی ہوئی رگ کے اوپر اور ہاتھ رکھنے لگا ہوں. ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے عام طور پہ, گھروں کے اندر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں نا یا دوست بیٹھتے ہیں تو حضرت بیٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی بشار فدا صاحب نے مدرسہ تو بنا لیا لیکن بڑا پیسہ آنا ہی تھے, ادھا اڑا تے ادھا لگنا ہے. میں سچی بات کہہ رہا ہوں یا جھوٹ؟ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی طریقے سے دیکھو جی جامعہ انوار العلوم پورا طبقہ نالائق ہے, یہ ان کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور یہ محنت نہیں کرتے ہیں, اتنا پیسہ ہوتا ہے کروڑوں روپے میں, مولوی سارے کھا جاتے ہیں. اب یہ باتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں. اچھا مجھے بتاؤ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اب اس کا نقصان کیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو حافظ سکندر صاحب عالم فاضل بن گئے, ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے کچھ نہیں کر سکتی اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہے. میرا رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. ساری دنیا اگر اکٹھا ہو جائے ایک پتہ نہیں ہلا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. میرے پیارو اب ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے, جس وقت مولوی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ دین کا نمائندہ کون ہے؟ بولو, دین کا نمائندہ کون ہے؟ دین کا ترجمان کون ہے؟ دین کا نمائندہ بھی مولوی, دین کا ترجمان بھی مولوی, دین سکھاتا بھی مولوی ہے, دین کی ترویج و اشاعت کرتا بھی مولوی ہے. اور جب مولوی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو پھر غیر شعوری طور پہ اسی گھر کے اندر پلنے والا بچہ, اس کے ذہن کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہے, اور آ جانے کے بعد اس بچہ, کیونکہ بچوں کا کام ہوتا ہے نقل کرنا, اور نقل جب اس طریقے سے وہ کرتے رہتے ہیں, بات سنتے رہتے ہیں, بات سنتے سنتے ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں
آ جاتی ہے اور بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ دیکھو نالائق ترین آدمی تو مولوی ہے، اس کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسجد کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، گھر والے اگر بھیج بھی دیں تو عقیدت رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے علماء سے دوری کے بعد بظاہر یہ علماء سے دور ہوتے ہیں، در حقیقت دین سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے و سماج کے اندر ایک تو علماء کے تعلق سے جب باتیں ہوتی ہیں اور پھر لوگ ایک سٹیپ اور اوپر اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کچھ لوگ ہیں، اور میں نے ایسے نالائقوں کو دیکھا ہے، علی بے کی پٹی انہیں نہیں آتی، ناظرہ قرآن حکیم انہیں نہیں آتا ہے، دین کی ABCD انہیں نہیں آتی ہے، طہارت کا طریقہ انہیں نہیں آتا ہے، استنجے کا سلیقہ انہیں نہیں آتا ہے، بات کریں گے تو امیر معاویہ کے خلاف، بات کریں گے تو صحابی رسول کے خلاف۔ اور یاد رکھیے صحابی رسول جتنے بھی ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، صدیق اکبر تو بہت اونچے ہیں نا، حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں یا جتنے صحابہ ہوں، فرمایا الصحابہ تو کلہم عدول، یہ جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے عادل بنایا ہے، اور رب فرماتا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی، مصطفیٰ کے جتنے صحابی ہیں سب کو اللہ نے جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ حضرت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج صحابہ کرام کے خلاف بھی کچھ زبانیں کھلتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ لڑائیاں ہوئی ہیں صحابہ میں، کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کرام کے درمیان غلط فہمیوں کی بنیاد پہ منافقین نے لڑائیاں کروائی ہیں، لڑائیاں تو ہوئی ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا کون سا معاشرہ و سماج کے اندر ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر لڑائی نہیں ہوتی ہے؟ مجھے بتائیے، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ماں باپ کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر ماں اور باپ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو بولو بیٹا ماں کا ساتھ دے گا یا باپ کا ساتھ دے گا؟ ماں کو کہے گا تو ایسی تیزی ہے باپ سے لڑتی ہے، یا باپ کو کہے گا تو ایسا تیسا ہے ماں کے ساتھ لڑتا ہے؟ نہیں، بیٹا خاموشی اختیار کرے گا، ماں باپ کچھ بھی آپس میں کرے لیکن میری جنت ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ایسے ہمارے ماں اور باپ جیسے کروڑوں صحابی رسول کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے اوپر قربان ہو جائیں، اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ پہلے علماء کی بے قدری ہوتی ہے گھروں کے اندر، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ اور وہ صحابہ کرام کے تعلق سے طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو جب صحابی رسول کے خلاف زبان کھلتی ہے تو پہلے امیر معاویہ کے خلاف کھلتی ہے، پھر ابو سفیان کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت عمرو بن عاص کے خلاف کھلتی ہے، اور پھر آگے جا کر کے عثمان غنی کے خلاف کھلتی ہے، پھر مولا علی کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت عمر کے خلاف کھلتی ہے، پھر حضرت صدیق اکبر کے خلاف کھلتی ہے۔ تو معاملہ یہاں نہیں رکتا ہے، اس لیے حدیث دینے والے صحابہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن یہاں پہنچانے والے صحابہ ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرنے والے صحابہ ہیں، اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، اسلام کو پوری دنیا کے اندر غلبہ دینے والے صحابہ ہیں، اور دین کے اساتین صحابہ ہیں۔ جب صحابہ سے امت الگ ہو جائے گی تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو قرآن کے 30 پارے کس نے جمع کیے؟ ذرا زور سے آواز آئے، قرآن کے 30 پارے کس نے جمع کیے؟ اور زور سے آواز آئے، کس نے جمع کیے؟ قرآن کے 30 پارے صحابہ نے جمع کیے ہیں، سورتوں کے نام صحابہ نے رکھے ہیں، قرآن کی تفسیر صحابہ نے بیان کی ہے، احادیث کا ذخیرہ صحابہ نے دیا ہے۔ ذرا صحابہ کا نام کو ہٹاؤ، ایک حدیث امت کو نہیں ملے گی، کہیں ابو ہریرہ نظر آئیں گے، کہیں عبداللہ ابن عمر نظر آئیں گے۔ حدیث دینے والے صحابہ، قرآن ہم تک پہنچانے والے صحابہ، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ، حضور کا ادب کرنے والے صحابہ۔ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ بھی لازم اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی لازم۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت بتانے والے صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات آئی گئی ہے تو بتا دیتا ہوں، صرف 2 باتیں۔ حضور کی فضیلت بھی صحابہ نے بتائی۔ کیسے بتائی؟ عروہ ابن مسعود ثقفی، اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، یہ آئے، آ کر کے منظر دیکھا، واپس گئے، قریش کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد یہ بڑے زبردست قسم کے خطیب تھے، انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہا او قریشیو سنو۔ کہا کیا سنا رہے ہو؟ کہا میں مصر بھی گیا ہوں، عزیز مصر کو دیکھا ہے،
میں ایران گیا ہوں، میں نے کسرا ایران کو دیکھا ہے، میں نے کیسر روم کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضور کے صحابی جس طرح حضور کی عزت و احترام کرتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے تو یہ وہ وضو کا سارا غسالہ اور سارا پانی لے کر کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اور اگر پانی نہ ملتا تو دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری لے کر کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے۔ اب دوسری جگہ آئیے، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ایسے صحابہ نے بتایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہے، اور ایک باغ کے اندر حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، وہ بچپن ہے، اور ادھر سے حضرت ابو ہریرہ آئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ بخاری شریف کا کوئی ورق ایسا نہیں، کوئی ورق کا کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس صفحے کے اوپر ابو ہریرہ موجود نہ ہو۔ اور صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، جامع ترمذی کے اندر جتنی صحیح اور اس کے علاوہ جتنی حدیث کی کتاب ہے عن ابی ہریرہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ موجود، اتنے جلیل القدر صحابی اور اتنے بڑے عالم و فقیہ، لیکن آ رہے ہیں تو باغ میں حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، جو ہی کھیلے اور حضرت امام حسین کے پاؤں مبارک کے ساتھ مٹی لگی تھی، آپ نے اٹھایا، پہلے بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد اپنا امامہ اتارا، اتارنے کے بعد ابو ہریرہ نے اپنے سر کے امامے سے امام حسین کے پاؤں کی مٹی کو صاف کر کے پھر وہ امامہ اپنے سر کے اوپر رکھا ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام نے جو اہل بیت اطہار کا، صحابہ اکرام نے اہل بیت اطہار کا ادب و احترام ہمیں سکھانے والے صحابہ ہیں۔ اور یاد رکھو حضرت، اب جو اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں، صحابہ کے خلاف جس کو پروپگنڈا ہوتا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے، اور انجام نکلتا ہے وسیم رضوی کی شکل و صورت میں۔ آخری منزل پھر وہی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے پھر اللہ کی غیرت کو بھی تو یہ گوارا نہیں ہے، نہ یہ جنت کا حقدار بن جائے، اسے جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کے تعلق سے پہلے علماء کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، پھر صحابہ کرام کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں، اور ایک اور طبقہ اولیاء کاملین کے تعلق سے باتیں کرتا ہے۔ دیکھو جی شیخ سید عبد القادر جیلانی کے تعلق سے میں نے دیکھا، اور اسی طریقے سے اور بزرگان دین ان کے تعلق سے باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ہمارا دین یہ ہے، الدین کلہ الادب، یہ دین ادب ہی ادب سکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں اتنا زیادہ ادب ہے، ماں باپ کا ادب، اتنا ادب اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن محبت کی نگاہ سے، ایمان کی نگاہ سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے اور عام مسلمانوں کا بھی ادب و احترام کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے، ارشاد فرمایا کعبہ، خطاب کیا خانہ کعبہ کو، تو عزت والا، جلال والا، عظمت والا، شان والا، لیکن اے خانہ کعبہ یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت اور اس کا احترام میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ عام مسلمانوں کی عزت، علماء کی عزت، اہل بیت اطہار کی عزت، صحابہ کرام کی عزت، اولیاء کاملین کی عزت، سارے نبیوں کی عزت، اور جب یہ عزتیں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر آ جائیں گی، پھر ان کی ذات کے ساتھ بھی محبت ہوگی، ان کی بات کے ساتھ بھی محبت ہوگی، اساتین امت کے ساتھ بھی محبت ہوگی، حضور کی سنت و شریعت کے ساتھ بھی محبت ہوگی، پھر ہمارا معاشرہ جنت کے گہواروں میں سے ایک گہوارہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے آپ معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، بس آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا، ایک بات آپ یاد رکھیے، ہم سنی ہیں، اور سنی بھی بڑے پکے قسم کے سنی ہیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں، سنی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے نعرہ لگائے نماز چھوڑ دے، سنی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ختم پڑھائے نماز چھوڑ دے، سنی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے 11ویں دے نماز چھوڑ دے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ احکام شرع، حضرت احکام شرع جو ہیں اس کی 11 قسمیں ہیں، کچھ کرنے کے کچھ نہ کرنے کے۔ سب سے پہلی قسم کرنے والوں میں فرض، واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، اور 5ویں نمبر پہ مستحب آتا ہے، اور فرض کے مقابلے میں حرام، اور واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ کے مقابلے میں اسات، سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں مکروہ تنزیہ، اور مستحب کے مقابلے میں خلاف اولا، یعنی ان 5 کو چھوڑنا ہے، ان 5 پہ عمل کرنا ہے، بیچ میں ایک مباح ہے چاہے کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، ہم جو ختم پڑھاتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، 11ویں دیتے ہیں، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موقدہ نہیں، سنت غیر موقدہ نہیں، اس کا 5واں درجہ ہے۔ یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے نماز فرض ہے، اور ایسی فرض ہے حضرت، میں نے فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھا، بندہ اگر ڈوبتا ہو تو نماز کیسے ادا کرے، عورت کو اگر بچہ پیدا ہو اور نفاس کا خون نہ آئے نماز کیسے ادا کرے، فقہ کی کتابوں میں اس کا طریقہ بتایا ہے۔ ایسے حال میں اگر نماز معاف نہ ہو تو مجھے بتائیے بستر پہ نماز معاف ہو جائے گی؟ دکان پہ ہوگی، مکان پہ ہوگی، گپوں کی محفل میں ہوگی، یاروں کے جلسے میں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو یہ جتنے امور خیر ہیں، جلسہ کرانا ہے، میلاد کرنا ہے، 11ویں دینا ہے، ختم پڑھوانا ہے، چوتھا 15واں 40واں ہے، یہ تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب بندہ 5 وقتہ نمازی ہوگا۔ اگر 5 وقتہ نمازی نہیں تو یہ امور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب تفصیلی تقریر تو آپ کو حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کی سماعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ بہت کم باتیں میں نے کہی ہیں، اور ایک بات بس، خیر اب یہ آخری بات ہے، یہ ہے مدرسہ فیضان اہل بیت۔ یہ ادارہ سید صاحب نے قائم کیا ہے، اور اس نام کا یہ ادارہ پہلا ہے ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر۔ اور دیکھیے کہ اہل بیت تو وہ ہیں، اہل بیت تو وہ ہیں، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، قاری محمود صاحب بھی بہترین قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پڑھتا ہے مسجد کے اندر، ہم نے قرآن پڑھا ہے چٹائی کے اوپر، ہم نے قرآن پڑھا ہے قالین کے اوپر، ہم نے قرآن پڑھا ہے اے سی مسجد کے اندر، ہم نے قرآن پڑھا ہے پنکھے کے نیچے، ہم نے قرآن پڑھا ہے مزے کرتے کرتے۔ اہل بیت وہ ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے نیزے کے اوپر چڑھ کر کے، نیزے کے اوپر۔ بتاؤ روئے زمین کے اندر کوئی ہے اور دوسرے نیزے کے اوپر چڑھ کر کے قرآن پڑھا ہو تو امام حسین کی ذات ہے۔ جنہوں نے کربلا کے اندر قرآن پڑھا ہو وہ اہل بیت اطہار ہے۔ پیاسے رہ کر کے جنہوں نے قرآن پڑھا ہو وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ یزید کے قبضے میں رہ کے جنہوں نے قرآن پڑھا ہو وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اس لیے اہل بیت اطہار کی قربانیاں ان کو نہ چھپایا جا سکتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے۔ اور مدرسہ فیضان اہل بیت اب سید صاحب نے یہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے کو ہمیں دارالعلوم اور یونیورسٹی تک لے جانا ہے، لیکن یہ تب ہی ہوگا جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ لیکن ہمارے لوگ سوچتے ہیں نہیں، علماء کے پیچھے چلو بھائی، علماء کے پیچھے پڑھو مت۔ لیکن یہ الٹا سمجھے نہیں، ان کے پیچھے پڑھو تو بہتر رہے گا، ان کی ٹانگیں پکڑی رہیں گی کہیں یہ شہر سے باہر نہ نکل جائے۔ اس وجہ سے علماء کے پیچھے پڑھنا نہیں، ان کا ساتھ دو، ان کا بازو بنو۔ اور یہ سید آفتاب صاحب ہماری جماعت کے اندر ایسے ہی ہیں جیسے یہ آفتاب چمک کر کے دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس طرح مدرسہ فاطمہ الزہرا ہمارے ضلع کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے علماء کرام کو سلامت رکھے۔ بہت کچھ کہنا تھا، اصل میں ذہن میں بڑا کچھ تیاری کر کے آیا تھا، کبھی زندگی رہی تو پھر کبھی تفصیلی بات ہوگی، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔